بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس ایک کپڑا رکھتے تھے جس سے وضو کے بعد اعضائے وضو کو خشک کیا کرتے تھے، اور روایت کیا گیا ہے کہ علقمہ نامی ایک سفید کپڑا اپنے پاس رکھتے تھے جس سے منہ کو پونچھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرنے کے بعد کپڑے کے کونے سے اپنا منہ مبارک پونچھا کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس کی برائیاں بلائیوں پر غالب آ جائیں گی اور بدیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ اتنے میں وہ کپڑا لایا جائے گا جس سے یہ دنیا میں اپنے منہ اور اعضاء وضو کو پونچھتا تھا۔ فرشتے اس کپڑے کو نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے اور نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اعضائے وضو کو کپڑے سے پونچھنا مکروہ نہ جانتے تھے۔ وضو کے دوران منہ کو دھویا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ مسواک کا اتنا اہتمام بتایا گیا ہے کہ مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آج اگر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انسان کا منہ اس کے لیے غذا کے اندر لے جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے، اگر منہ کو صاف نہ کرے اور اس میں سے کچھ ذرات بچ جائیں تو ان ذرات میں کچھ عرصے کے بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے اور ویسے بھی منہ کے اندر بدبو مچائیں گے اور منہ کے اندر جراثیم پیدا کریں گے، اور پھر اسی گندے منہ کے ساتھ اگر وہ بندہ اگلا کھانا کھائے گا تو یہ منہ کی گندگی بھی خوراک کے ساتھ اس کے معدے میں چلی جائے گی۔ انسان کے دانتوں کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں جراثیم نے اپنی کالونیز بنائی ہیں۔ لاکھوں کے حساب سے جراثیم وہاں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی اپنے منہ کو صاف نہیں کرتا وہ اپنی غذا کے ساتھ بیماریوں کے جراثیم خود اندر لے جا رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور ہر مرتبہ مسواک کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی بندہ دنیا میں بتا دیں جو دن میں 5 مرتبہ برش کر کے اپنے دانتوں کو 5 مرتبہ صاف کرتا ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ صاف رہنے والا غیر مسلم بھی دن میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے منہ کو صاف کرے گا۔ دن میں 5 مرتبہ اپنے منہ کو صاف کرنے اور اپنے دانتوں کو برش کرنے کی سعادت کس کو نصیب ہے؟ یہ فقط مسلمان کو نصیب ہے۔ اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔